الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز کے احکام میں سے نماز توڑ دینے والے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کا بیان چند روز سے تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا۔ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ یعنی کعبے کی ڈائریکشن سے 45 درجہ یعنی 45 ڈگری یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے۔ اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں، مفسد مانے توڑنے والے، 45 کے اینگل 45 ڈگری کے اینگل سے جیسا کہ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ نے کعبہ کے ڈائریکشن سے 45 ڈگری کے اینگل 45 ڈگری یا اس سے زیادہ پھیرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر عذر سے ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثلا عذر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی کہ نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹا، تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے، نہ 3 ضرب یعنی 3 چوٹ کی حاجت ہو، ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ 2 قدم چلنا پڑا یا 2 ضربوں میں اس کو مار دیا تو نماز نہ ٹوٹی، 3 میں ٹوٹتی ہے۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح یعنی جائز ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ دوران نماز پے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جوں کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی۔ اور اگر پے در پہ یعنی اوپر تلے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب آ رہی ہے۔ انشاءاللہ مولا مشکل کشا کی یاد میں جلوس کی ترکیب ہے انشاءاللہ تراویح کے بعد انشاءاللہ عز وجل، جو مدنی چینل پر براہ راست دیکھا جا سکے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلامی بھائی آپ کو دیکھ یا سن رہے ہوں جن کا آج نیت ہے کہ ہم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، تو ان کے لیے آپ کے کیا مدنی بولیں گے؟ انہیں فیضان مدینہ میں کب تک آ جانا چاہیے؟ اور جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں ان کو بھی کچھ یاد دہانی ہو جائے کہ انہیں اب آنے والوں کے ساتھ بھی کس انداز پر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے حاضری ہو آپ کی، یعنی غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے حاضر ہونا ضروری ہے 20ویں روزے کو۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے اور 20ویں روزے کو مغرب کے وقت حاضر ہے تو 10 دن کا اعتکاف پھر نہیں ہوگا، تو نیت حاضر ہو دل میں، یعنی ابھی سے بھلے کرنے کے میں نے 10 دن کا اعتکاف کرنا، اور آ ہی گئے تقریباً، تو آ گئے اعتکاف کرنے والے غالباً۔ پھر یہ کہ ان کے لیے 10 دن تک کے باہر نہیں نکل سکیں گے، طبعی حاجت یا شرعی حاجت کے لیے نکلنے کا ان میں کچھ مسائل ہیں، ان کے صورتیں۔ اچھا، یہاں فیضان مدینہ میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں لکھ کر رہنمائی کی گئی ہے کہ یہ خارج مسجد ہے، تو اس میں داخل ہونے سے خارج مسجد اگر آپ چلے گئے، چاہے غلطی سے چلے گئے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نفل والے کا بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نفل والے کے یہ ہے کہ ٹوٹ گیا تو واپس مسجد میں آئے گا تو اعتکاف کی نیت کرے گا تو شروع ہو جائے گا، لیکن ان کا ٹوٹ گیا تو اب وہ سنت اعتکاف جو 10 دن تھی کا تھا وہ اب نہیں ہو سکتا، اس کا ٹائم نکل گیا۔ 20 کے غروب آفتاب کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور یہ پہلے بھی عرض کیا میں نے کہ یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، 29 کو چاند کا یقین ہو جانے کے بعد باہر نکل سکتے ہیں، رؤیت ہلال ثابت ہو جائے، یا پھر 30 رمضان کو غروب آفتاب جب ہو جائے تو وہ 10 دن کا پورا ہو گیا، باہر نکل سکتے ہیں۔ اب یہ کہ پہلے کے کافی عیسائی بھائی موجود ہیں، ایک ماہ کے نام پر جو آئے ہوئے، اور 10 دن والے مزید ان میں شامل ہوئے۔ اب سب کو ایک خاندان کی طرح رہنا ہے 10 دن تک، اور ایثار کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اگر نفسا نفسی حرصہ حرصی کی ترکیب رہی تو ظاہر ماحول بھی خراب ہوگا، گناہوں کے بھی اسباب بڑھ سکتے ہیں، اور بغض و کینہ کی جڑیں بھی استوار ہو سکتی ہیں، دل میں خرابیاں، دل میں میل اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حسن اخلاق کے ساتھ اور ذائع نصیب جذبہ ایثار کے ساتھ آپ یہ وقت گزاریں کہ خود بھلے تکلیف تھوڑی اٹھا لی جائے، اپنے بھائی کو آرام دیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑی جگہ جلدی جلدی گھیر لی اور پھر جو دوسرا بھائی آپ کا اس کے لیے جگہ آپ نے تنگ کر دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مزہ تو اس میں کہ جان جان کے آپ انجان بن جائیں اور آپ کا بھائی جو ہے وہ سو جائے اطمینان سے، آپ بھلے پھر تھوڑی تکلیف سے گزارے۔ تو اس طرح ایثار کریں گے نا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کھانے میں، پینے میں، دیگر معاملات میں بہت ایثار سے کام لینا ہے اپنے۔
تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کو ملیں گی۔ اور ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا، جیسے کہ وہی کہ پنکھے کے نیچے ظاہر ہے کہ مزہ آتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اگرچہ یہ حال تو ایئر کنڈیشنڈ حال ہے اس وقت عالمی مدنی مرکز میں، تاہم پنکھے کے نیچے ہو سکتا ہے کہ زیادہ لطف آتا ہو، ہوا بھی لگے گی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ تو اب یہ آپ کو واقعی مزہ آتا ہے، ضرورت بھی ہے، پھر بھی آپ نے اپنے کسی بھائی کو یہاں بٹھا دیا، دوسرے کو ایثار کر دیا، تو اس پر بھی ثواب ملے گا کہ ایثار کی تعریف یہی ہے، اپنی ضرورت کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دینا، اور اس کی فضیلت میں مغفرت کی بشارت۔ اس وقت وہ حدیث سے پاک لکھی بھی نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو سنا دیتا الفاظ حدیث کے، اس میں ایثار کی تعریف بھی ہے اور فضیلت بھی ساتھ میں ہے۔ تو اور یہ ثواب کمانے کا یہاں بہت موقع ہے، اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی ثواب اجر سب بڑھ جاتا ہے نا، تو اس میں کاش کوتاہی نہ ہو اور ثواب کی حرص ہم کو پیدا ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم ایثار کریں، قربانیاں دیں، اور دوسرے کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، مزاج کے ذریعے کسی کو ایذا نہ دی جائے۔ آنکھوں سے بھی گھور کر ایذا دی جاتی ہے، مزاج سے بھی ایذا دی جاتی ہے، منہ بگاڑ کے، بد اخلاقی والا انداز اختیار کر کے۔ ہاتھ پاؤں سے تو ایذا دینا تو آسانی سے شاید سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح عافیت نصیب ہوگی۔ آج آپ دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھائیں گے، ایثار کریں گے، آپ کو جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اسباب ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے راحتوں کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، مسجد کو آلودگی سے بچانا ہے، کچرے سے بچانا ہے، گندگی سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ نیت ہے کل میں اس ٹائم پہ اگر نصیب ہو گئی حاضری تو مسجد کے لیے تعلق سے مدنی پھول عرض کروں، کیونکہ کل اور بھی کچھ اضافی معتکفین ہو سکتا ہے کہ آ چکے ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے، وہ انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان رمضان کا باب ہے فیضان اعتکاف، اس میں یہ حدیث پاک جو میں عرض کروں نا اس میں ہے۔ مدینے کے مشہور رسالے میں بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنی جو چیزیں ہیں نا اس پر نشان ضرور لگائیے گا، چادر پر، تکیے پر، آپ کے بیگ پر، کیونکہ نشان لگائے بغیر تھوڑی آزمائش ہو سکتی ہے، مکس ہو گئے تو پھر ملنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ آپ اپنی سمجھ کر دوسرے کی اٹھا لیں گے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ غلط ہے نا، اپنی ہی چیز آپ کو لینی ہوگی، تو بول پوائنٹ سے نشان لگا دیں گے تو یہ مٹتا نہیں ہے پانی سے، بول پوائنٹ
بال پین، اس طرح کی جو پین ہوتی ہے نا، اس سے اپنی کتابوں پر کوئی اسٹار بنا لیا، کوئی سا دائرہ بنا لیا، کوئی یہ نشانات تو کافی اس میں فیضان رمضان میں بھی ہے، اور شاید آپ کو دیے جاتے ہوں گے نشانات، تو آپ کا نشان جو بھی دیا گیا ہو وہ لگا لیا کریں، تاکہ دوسرے کی چیز آپ، یعنی کہ اپنی چیز گم جانا یہ ایک چھوٹی مصیبت ہے، دوسرے کی چیز پکڑ کے استعمال میں لے لینا، قبضہ کر لینا، یہ بڑی مصیبت ہے، بندے کی حق تلفی ہے، آخرت میں بھاری پڑ جائے گی یہ۔ تو یہ نشان ہوا تو انشاءاللہ سہولت رہے گی۔ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، کڑھائی بھی کی جا سکتی ہے چادر وغیرہ کپڑوں پر، مارکر سے بھی لگایا جاتا ہے نشان، مارکر بھی مٹتا نہیں ہے، پانی سے مضبوط ہوتی ہے مارکر پین۔ صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب فیضان مشکل کشا۔ دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔